فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ شرعی احکام پر مشتمل ہوتا ہے۔ شرعی احکام سے متعلق دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں آخر تک شریک رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نیا رسالہ جوانی کیسے گزاریں، اس میں سے درود پاک کی فضیلت پیش کی جاتی ہے کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ تو کالز کو شامل کیا جا رہا ہے، تو کالز ارشاد فرمائیں جو کال ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاصم حمید اتاری گوجرا سردار آباد سے عرض کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ گوجرا سے سردار آباد کا کم و بیش 50 کلومیٹر کے قریب سفر ہے، تو کیا یہاں سے شرعی مسافر بن جائے گا؟ اس میں رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صدقہ صرف گوشت کی شکل میں ہی دینا ہوگا، اگر کوئی ہمسایہ ضرورت مند ہو تو اس کو صدقہ رپو کی شکل میں دے سکتے ہیں، تو کیا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاسلام سے نیت و خاص سے محمد فضل اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر قرآن پاک غلطی سے گر جائے نیچے تو اس کا کیا کفارہ وغیرہ ہے؟ گوجرا سردار آباد فیصلہ آباد سے راستہ جو ہے 50 کلومیٹر کی مسافت ہے، تو شرعی مسافر ہوں گے یا کوئی صورت ارشاد فرمائیں۔ جو شخص اپنے شہر سے 50 کلومیٹر کے ارادے سے سفر کے لیے نکلے تو وہ شخص شرعی مسافر نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک۔ شرعی مسافت کے لیے 92 کلومیٹر کا سفر متصل کرنے کا ارادہ ہو، صحیح، اور جب وہ اپنے شہر سے باہر نکلے گا تو اس صورت میں وہ مسافر ہو جائے گا۔ صحیح۔ 92 کلومیٹر کی مسافت کے لیے جو سفر کرے گا تو وہ مسافر قرار پاتا ہے۔ اس سے کم سفر پر اگر جانا ہے تو وہ شرعی مسافر قرار نہیں پائے گا۔ صحیح۔ اچھا، جیسے آج کل آبادیوں کا سلسلہ ہے، جیسے باب المدینہ کراچی کی جو آبادی ہے کافی دور تک پھیل گئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ چاہے شہر کتنا ہی دور تک پھیل کیوں نہ جائے، صحیح ہے، تو شہر کے جو مضافات ہیں، یعنی جو شہر ایک شہر ہوتا ہے، پھر شہر سے متعلقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قبرستان وغیرہ یا جو ہے وہ کھیل کود کے میدان شہر سے باہر ہوا کرتے تھے، جی، تو وہ اگرچہ شہر سے باہر ہوا کرتے تھے لیکن وہ شہر کی حدود میں داخل ہوا کرتے تھے۔ صحیح۔
تو اس کو شہر کا فنا کہا جاتا ہے. صحیح. تو جب کوئی شخص شہر کے فنا سے باہر نکل جائے, صحیح. اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ شہر جو ہے وہ 90 کلومیٹر تک بھلے شہر ہی پھیلا ہوا ہے, صحیح. اور اگر وہ اس شہر کے اندر سفر کر رہا ہے تو وہ مسافر قرار نہیں پائے گا. صحیح. جب یہ شہر سے باہر 92 کلومیٹر جس جگہ جانا چاہتا ہے اس کا فاصلہ شہر سے 92 کلومیٹر پر ہے. اب جب یہ شہر اور اس کے مضافات سے باہر نکلے گا تو اس صورت میں مسافر ہو جائے گا. صحیح. لیکن اس کے لیے مسلسل متصل سفر ہونا بھی ضروری ہے. تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز, اگر آپ اسے حاصل کر لیں گے, نماز کے احکام کے اندر یہ موجود ہے, تو انشاءاللہ مزید معلومات اور احکام آپ کو اس میں مل جائیں گے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں, گوشت کا ہی صدقہ ہوگا, روپے کا نہیں ہوگا, تو کیا ہے؟ صدقہ بے شک جو ہے مصیبتوں, آفات اور بلیات کو ٹالتا ہے, اور صدقہ کرنا باعث ثواب ہے, اور صدقہ کرنے کی احادیث پاک میں فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. اب جو خاص سوال ہے کہ جو ہے وہ اس بارے میں کہ گوشت جو ہے وہ یا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے, یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر گھمایا بھی جائے. صحیح. تو یہ ضروری نہیں ہے, یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جانور ذبح کرے کسی خاص اس کے لیے کہ بھی میرے سر سے بلا اسی صورت میں ٹلے گی جب کہ میں جانور ذبح کروں. صحیح. تو یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ جو جانور ذبح ہوگا تو اسی صورت میں صدقہ ہوگا اور یہی صدقہ سر سے بلا ٹالے گا. صحیح. ایسا نہیں ہے. صدقہ کرنے کا جو حکم ہے وہ مطلقاً دیا گیا ہے. وہ صدقہ چاہے روپوں کی صورت میں ہو, وہ صدقہ چاہے کھانے کی صورت میں ہو, وہ صدقہ چاہے کسی دوسرے گھریلو سامان کی صورت میں ہو, یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو حصول ثواب کے لیے مسلمان کی حاجت پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے, چاہے وہ سامان ہے, چاہے وہ روپیہ ہے, چاہے وہ کھانے کی چیز ہے, تو وہ صدقہ ہے. تو اس میں تخصیص یہ ضروری نہیں ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ گوشت لیا ہے تو وہ جب تک سر سے اوپر گھمائیں گے نہیں صحیح. تو اس وقت تک بلا ٹلے گی نہیں. صحیح. یا جانور ہے تو جب تک جس کے نام کے لیے یا جس کی جو ہے وہ صحت یابی کے لیے یا جس غرض کے لیے یا جس کے نام سے کیا جا رہا ہے جب تک وہ ہاتھ نہیں لگائے گا صحیح. اس وقت تک یہ صدقہ ہوگا نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نفلی صدقے کے بارے میں ہیں. صحیح. بعض صدقے ایسے ہیں جو صدقہ واجبہ کہلاتے ہیں, جیسے قربانی. صحیح. یہ بھی صدقہ واجبہ ہے, لیکن یہ ساری باتیں اس کے لیے نہیں ہیں. صحیح. کہ اب کوئی یہ بولے کہ قربانی کرنے میں جو ہے وہ جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, صحیح. بلکہ اس کے بدلے میں پیسے دے دیے جائیں. صحیح. ایسا نہیں ہے, صحیح. کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے. تو قربانی کا صدقہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ جانور ذبح کرے گا. صحیح. چونکہ یہاں شریعت نے جانور ذبح کرنے کا حکم قید لگا دی ہے صحیح. کہ بھی قربانی اسی صورت میں ہوگی جو متعینہ جانور ہے ان کو ذبح کرے. صحیح. تو اب اگر یہاں پہ کوئی اس نفلی صدقے والی بات سے قیاس کرتا ہے, جی یہ سنا تھا کہ پیسے بھی صدقہ کر دے تو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے, صحیح. یہ صرف نفلی صدقے کے لیے, واجبہ صدقے کے لیے نہیں ہے. نہیں. اس واجبہ صدقے میں جہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ بھئی جیسے قربانی کے لیے کہ یہاں جانور ہی ذبح کرے, اب اس کے بدلے میں اگرچہ یہ 10 جانوروں کی قیمت بھی ادا کر دے تو وہ قربانی والا واجب ادا نہیں ہوگا. صحیح. اسی صورت میں بعض اوقات جو ہے وہ منت مانی جاتی ہے کہ بھئی یہ تندرست ہو جائے تو میں یہ جانور ذبح کروں گا صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے لیے. تو اب اس صورت میں بھی اگر اس نے منت مانی ہے تو وہ جس جانور کو ذبح کرنے کا اس نے کہا ہے تو اس کو ذبح کرنا پڑے گا. صحیح. اس صورت میں بھی پیسے دینے سے جو ہے وہ جو واجب ہو چکا ہے وہ واجب اس سے نہیں ٹلے گا. صحیح. جو متعین نہیں ہے نصوص میں بلکہ جو عمومی صدقے دیے جاتے ہیں جن کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں, تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب جو ہے وہ بکری ہی دے, وہ جانوری ذبح کرے, بلکہ اس میں روپیہ پیسہ کسی بھی جنس سے مسلمان کی حاجت دور کی جائے تو وہ صدقے کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا. ٹھیک. صدقے میں افضل کیا ہے یہ اگر آپ ارشاد فرمائیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عموماً جو دینی مدارس ہوتے ہیں وہاں پر لوگ کالا بکرا
مطلب یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ کالا بکرا یا کالی مرغی ہی صدقہ ہوگی، اس میں بھی آپ ارشاد فرمائیے گا کیا رنگ کالا ہی ہونا ضروری ہے؟ اب دینی طلبہ کیا ہر وقت ہی گوشت کھاتے رہیں گے؟ تو اگر صدقے میں ہم مثال کے طور پہ بکرے کا گوشت ہم بکرا پیش کر رہے ہیں تو کیا مرغی کا گوشت؟ پھر یہ کہ موسم کے لحاظ سے پھل فروٹ بھی پیش کیے جا سکتے ہیں صدقے؟ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں افضل کیا ہے اس میں؟ افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں مسلمان کی ضرورت پوری ہو، صحیح، جو مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دے، جو اس وقت اس کی حاجت ہے، صحیح، جو اس کو پورا کر دے، وہ بہترین صدقہ ہے۔ صحیح، اب جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے مدارس میں ایک رواج ہے کہ بھی کالا بکرا دے دے، صحیح، تو اس رواج کے پیچھے دراصل یہی جو ہے وہ جو میں نے پہلے بات بیان کی ہے کہ یہ ایک بات لوگوں کے ذہن میں راسخ ہے غلط کہ بات ہے، یہ یہاں یعنی کہ غلط اس اعتبار سے ہے کہ خواہ مخواہ ایک ایڈیشن ہے، صحیح ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں صحیح ہے۔ ہے، اب اس کو ضروری قرار دے دینا یا اس کے بغیر صدقہ نہ ہونا نہ سمجھنا، ہوگا، اس اعتبار سے یہ غلط ہے۔ صحیح، تو یہی کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جب تک کالا بکرا نہ دیں گے اس صحیح، وقت تک مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، صحیح، جب تک کالی مرغی نہیں دیں گے تو اس وقت تک مصیبت نہیں ٹلے گی۔ صحیح، اچھا، اس کے پیچھے جو دوسری خرابی جو یہ پیدا ہوئی، اس کے پیچھے ان جاہل جو ہے وہ عاملوں کا بھی عمل دخل ہے صحیح ہے، کہ وہ جاہل عامل جو ہے وہ لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ بھی آپ کالی مرغی صدقہ کر دیں، صحیح، آپ سفید مرغی صدقہ کر دیں، آپ فلاں والی کر دیں، فلاں والا بکرا کر دیں۔ تو اس سے بھی لوگوں کا ایک ذہن بنا ہے کہ بھئی ہاں میری وہ فلاں مصیبت ہوئی تو مجھے یہ کہا تھا کہ کالا بکرا صدقہ کر دینا، تو اس اعتبار سے وہ کالا بکرا، کالی مرغی یا اس طرح کی چیزیں صدقہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہی بات جو ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مسلمان کی حاجت پوری کرنا۔ صحیح، مسلمان کی حاجت مختلف ہوتی ہے، جیسے آپ نے مدارس کے طلباء کی مثال دی ہے، تو مدارس کے طلباء کی حاجت صرف کھانا نہیں، اور وہ بھی گوشت کھانا نہیں ہے۔ صحیح، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا لوگ صدقہ کرتے ہیں تو عموماً وہی ہوتا ہے کہ گوشت زیادہ بھیجتے ہیں۔ اب بعض صورتوں میں تو اس کی اس قدر کثرت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر دوسرے مدارس میں بھیجنا پڑتا ہے، یا پھر بعض اوقات یہ بھی صورت ہو جاتی ہے کہ اب اتنا تو ہمارے پاس انتظام ہی نہیں ہے۔ صحیح، اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ پر دیں تو یہ ناراض ہوتا ہے کہ صحیح، میں جی آپ کو دینے آیا تھا اور آپ نخرے کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو اس اعتبار سے لے لیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو آپ لے ہی لیں، آپ صحیح، بھلے وہ ناراض ہوتا ہے اس کو واپس کر دیں، صحیح، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کثرت ہوتی ہے۔ صحیح، اب طلباء نے گوشت نہیں کھانا بلکہ طلباء کی دیگر بھی حاجات ہیں، صحیح، لہٰذا آپ کالا بکرا دینے کے بجائے اگر یہ کریں کہ انتظامیہ کو وہ پیسے دے دیں صحیح، کہ بھئی یہ میں نے صدقہ کرنا ہے مصیبت اور بلا کو ٹالنے کے لیے، یہ اتنی رقم ہے، آپ چاہے اس کا گوشت خرید لیں، صحیح، چاہے اس کا کھانا خرید لیں، یا مدرسے کی کسی بھی حاجت میں استعمال کر لیں، صحیح، فائدہ سب کا ایک ہی ہوگا۔ صحیح، جو اس کی حاجت ہے اگر اخلاص کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ اس نے دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ صحیح، لیکن یہ ہوگا کہ اس صورت میں جو دیگر جو اخراجات ہیں اس میں انتظامیہ کو مدد مل جائے گی۔ صحیح، اب جیسے طلباء ہیں ان کے لیے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ظاہر ہے کہ مدارس میں ان کو پے کر کے جو ہے وہ ان کی خدمات لی جاتی ہیں، صحیح، اسی طرح ان کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ کمرے، ان کے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ڈیسک، صحیح، کتابیں، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ صحیح، تو اب اگر فرض کے کسی مدرسے میں کھانا ہی کھانا ہے صحیح، اور یہ دیگر چیزیں نہیں ہیں کیا تو اس کا اصل مقصود حاصل نہیں ہوا۔ صحیح، تو اس لیے اچھا جو آپ نے ایک دوسری بات کی کہ پھل پھل، کہ موسم کے اعتبار سے پھل، جس طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بچے موسم کے اعتبار سے پھل کھائیں، صحیح، تو اسی طرح مدارس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں یا جو بھی فقراء ہیں، مدارس میں پڑھنے والے بچے کو خصوصی نہیں ہے، صحیح، جو بھی حاجت مند ہے، ہمارا غریب پڑوسی ہے، اپنا بھائی ہے، اپنی بہن کے بچے ہیں، کوئی بھی ہمارا عزیز و اقارب میں سے رشتہ دار ہے صحیح، جو تنگی کی وجہ سے، حالات کی تنگی کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے ان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ خرید سکیں، صحیح، تو ان کو وہ اسی طرح کا پھل موسم کے مطابق جو اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں وہ ان کو پیش کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی صدقہ ہے، اس کی بھی وہی فضیلت ہے، اس کے بھی وہی فوائد ہیں کہ جو گوشت کی صورت میں دینے کے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کی حاجت کے مطابق اگر صدقہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، اب فرض کیا کہ
یہ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بھی پانی کے جو ہے وہ کنویں کھدوا دو. صحیح. اب ایک بستی میں آپ گئے, پانی کی ضرورت ہے, وہاں پہ 4 کنویں کھدوانے سے ان کی ضرورت پوری ہو گئی. سبحان اللہ. اب 5واں آدمی جو ہے وہ بھی کنواں کھدوا دے, تو کتنے کنویں؟ 6ٹھا جو ہے وہ بھی کنواں کھدوا دے, تو اب ان کو ان کی حاجت نہیں بلکہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ اب ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. صحیح ہے. تو لہٰذا جس مقام پر جس چیز کی حاجت ہے, ضرورت ہے, اس کا صدقہ کیا جائے. صحیح. انشاءاللہ اس کی حاجت جب پوری ہوگی اور جب اس کو اس کی حاجت کے مطابق ملے گا, صحیح. تو اس صورت میں وہ بھی زیادہ خوش ہوگا, صحیح. اس کی دلی خوشی بھی بڑھے گی, اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا بھی کرے گا, صحیح. اور قبولیت کا سبب بھی ہوگا. صحیح. اب یہ دیکھ لیں کہ اب اگر فرض کیا کہ ایک حاجت مند ہے, وہ بیمار ہے, اس کو اب دوائی خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. صحیح. اب اگر اس کے گھر پہ 4 آدمی بکرا دے کر آ جائیں, تو اب ذبح شدہ بکرا تو وہ کوئی خریدے گا بھی نہیں, تو وہ ان 4 بکروں کا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ جو اس کی حاجت ہے, حاجت اس وقت اس کو حاجت یہ ہے کہ اس کو پیسے دیے جائیں صحیح. کہ وہ اپنا علاج کرائے, اپنے ٹیسٹ کروائے. صحیح. تو وہ اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی. صحیح. لیکن اگر یہی 4 آدمی اس کو پیسے دے کر آ جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا علاج بھی کرا لے, اپنے بچوں کے جوتی کپڑے وغیرہ جو اس طرح کی حاجات ہیں ان کو بھی پورا کر لے, اپنے گھریلو حاجات کو راشن وغیرہ کا بھی انتظام کر لے. تو یہ جو والی صورت ہوتی ہے عموماً نقدی والی صورت, یہ زیادہ نفع مند ہوتی ہے فقراء کو دینے میں, اور اس میں ان کی حاجتوں کا احاطہ ہو جاتا ہے اور حاجتیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں. صدقے کے مختلف نام بھی ہوتے ہیں نا, ایک تو صدقہ ہی مشہور ہے, دوسرا نظر بھی ہے, نیاز بھی ہے, تو کیا نام سے بھی فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, اصطلاحی اعتبار سے صدقہ, ہدیہ, نظر, ان میں فرق ہے. صحیح. صدقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو حصول ثواب کے لیے کسی کو دیا جائے. صحیح. یہ صدقہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ہدیہ. ہدیہ. ہدیے کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے احترام کے لیے اور اس کی رضا چاہنے کے لیے اس کو کچھ دیا جائے. ٹھیک. یہ ہدیہ کہلاتا ہے. صحیح. اب فرق صدقے اور ہدیے میں یہ ہوا کہ صدقہ حصول ثواب کے لیے کسی پر رحم کھاتے ہوئے اس کو دیا ہے. صحیح. ہدیہ جو ہے وہ کسی کی تعظیم اور احترام کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو دیا ہے. صحیح. پھر جو ہے وہ جو ہدیہ ہے اس کی آگے 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. صحیح. تو ہدیے میں نذرانہ آ جاتا ہے. صحیح. نذرانہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ چھوٹا بڑے کو دے. بڑے کو دے. تو اس کو نذرانہ کہتے ہیں. بھی آپ کی نظر کرتا ہوں, تو یہ اچھے الفاظ میں ہے کہ چھوٹا جب بڑے کو دیتا ہے تو یہ نذرانہ کہلاتا ہے. صحیح. اور بڑا جب چھوٹے کو دیتا ہے اس کے احترام اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ عطیہ کہلاتا ہے. صحیح. اور جب کوئی برابر والے کو دے صحیح تو اس کو کہتے ہیں ہدیہ. ہدیہ. تو یہ ہدیہ اور صدقے میں یہ فرق ہے. ہمارے ہاں جو عموماً صدقہ دیا جاتا ہے وہ ان عنوانات سے دیا جاتا ہے کہ میں نے فقیر کو اتنے پیسے ہدیہ کر دیے, میں نے فلاں مسجد میں یہ عطیہ کر دیا. صحیح. تو ہمارے اعتبار سے عطیے کی ہدیے کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں, لیکن وہ ساری صدقے کی صورتیں ہیں. صدقے کی. لیکن ان میں جو فرق ہے ہدیے اور صدقے کے درمیان جو اصطلاحی فرق ہے صحیح. وہ میں نے عرض کر دیا. ٹھیک. ماشاءاللہ بہت پیارا فرق بھی ہمیں پتہ چلا. ہدیہ اور عطیہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. فضل بھائی تھے ہمارے سندھ باب الاسلام سے. قرآن مجید اگر غلطی سے گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہے؟ قرآن پاک اگر غلطی سے گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اور کسی مسلمان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرآن پاک کو خود سے گرائے. صحیح. بلکہ اگر کوئی مسلمان خود سے قرآن پاک کو جان بوجھ کر معاذ اللہ پھینک دے یا گرا دے یا اس کے اوپر پاؤں رکھ دے استغفر اللہ, تو یہ قرآن پاک کی توہین ہے, اور قرآن پاک کی توہین ہونے کی وجہ سے یہ کفر قرار پائے گا. کسی مسلمان سے اور صحیح العقل مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ قرآن پاک کو خود جان بوجھ کر گرا دے یا پھینک دے یا معاذ اللہ اس کے اوپر پاؤں رکھ لے. لیکن بعض جگہوں پر قرآن پاک کی عزت ادب و احترام کی وجہ سے جب گر جاتا ہے تو مسلمان پریشان. تو یہ بھی اس کے ایمان کی علامت ہے, قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ قرآن ہماری جو ہے وہ مقدس کتاب ہے,
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس اعتبار سے فکر مند ہو جانا یا پریشان ہو جانا تو یہ تو اس کے ادب اور ایمان کی علامت ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی سے اس طرح غلطی سے گر گیا تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، صحیح، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ خطا ہوئی، توبہ یعنی استغفار خطا تو اس سے نہیں ہوئی، یعنی یہ ہوا کہ وہ یوں اٹھانے لگا تھا اس کی بے دھیانی کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے، یا دوسرے قرآن پاک اٹھانا تھا، توجہ نہیں تھی، دوسرا گر گیا، تو اس کے اوپر شرن اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ صحیح، استغفار وغیرہ ہاں استغفار دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب یہ استغفار تو ویسے کرتے رہنا چاہیے، صحیح، اس کی کوئی ممانعت ہی نہیں ہے، صحیح، وہ صرف اس کے اوپر نہیں کہ قرآن پاک گرا تو استغفار کرے، وہ ہر صورت میں استغفار کرے، صحیح، اور اس موقع پر بھی اگر توبہ اور استغفار کر اچھی لیتا بات ہے ہے۔ تو اچھی بات ہے۔ یہ ایک عادت بن جائے گی کہ وہ جس کو غلطی سمجھے گا صحیح، تو اس کے اوپر توبہ استغفار کرے گا، اور یہ توبہ اور استغفار کرنا یہ گناہوں کے مٹانے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اگر غلطی سے قرآن گر جائے تو اس پر شریعت نے کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں رحیل بات کر رہا ہوں میاں جنوں سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر توبہ کی ہو تو وہ ٹوٹ جائے، اس کا کیا حل ہے اور کیا کفارہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید حسن علی اختاری باب المدینہ کراچی سے۔ حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قسطوں پر چیزیں لینا کیسا ہے، اور اس میں اگر سود کی علامت ہے اس بارے میں اصلاح فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز جماعت میں مقتدی چوتھی رکعت میں شامل ہوا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی باقی 3 رکعتیں کس طرح پڑھے گا؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ ظہیر بھائی تھے ہمارے، توبہ کی اور ٹوٹ گئی توبہ، جو گناہ جس گناہ سے کیا تھا پھر دوبارہ وہ گناہ کر لیا، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندے سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، اور توبہ سے بھی اس کو باز نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر توبہ کی ہے اور پھر دوبارہ وہ غلطی ہو گئی ہے صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم دوبارہ توبہ کریں، اور سچے دل سے توبہ کی تھی اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکا، بتقاضۂ بشریت اس کو توڑ دیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، صحیح، تو وہ ایسی بارگاہ ہے، وہ ایسا دروازہ ہے جو بند ہونے والا نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمارے جیسے خطا کاروں کے لیے کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ توبہ کرنے کو مذاق نہیں بنا لینا چاہیے، اس سے توبہ کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ہے وہ توبہ کو مذاق بنا لینے والی صورت یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک تو یہ کہ سچے دل سے توبہ ہی نہ کرے، اور پھر یہ سوچے کہ یار بس میں توبہ کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور بعض یہ بولتے ہیں کہ یار توبہ تو کر لی ہے نا، تو یہ نہیں، یہ طرز اور یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، سچے ارادے کے ساتھ اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ ٹوٹ گئی ہے تو انسان ہے، ہو جاتی ہے خطا، دوبارہ سے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر توفیق کی بھی دعا مانگے، استقامت کی بھی دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اگر یہ بار بار کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتا رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے
ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث پاک کے مضامین اس طرح کے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے مولا پھر مجھ سے خطا ہو گئی اور میں پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس شخص کے اوپر فخر فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی حدیث پاک ہے، اس کا اسی طرح ہے کہ پھر اس نے گناہ کر دیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، مولا مجھ سے خطا ہو گئی اور پھر میں آ گیا تیری بارگاہ میں۔ صحیح۔ اور ایک وقت حدیث پاک کے مطابق وہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو ہے وہ تجھے گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ایسا قبول کرتا ہے سبحان اللہ۔ کہ پھر گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ اپنی توبہ پر استقامت پا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور یہ نہ سوچے کہ اب کیا ہوگا، اب جو ہونا ہے تو وہ سو ہوگا، لیکن اب ہونا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا ہے صحیح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امید رکھنی ہے، انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے، صحیح۔ وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یعنی یہاں پر ایک مدنی پھول ہم نے یہ بھی سنا، کتابوں میں لکھا ہے کہ توبہ یعنی توبہ کرنا، اس سے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے توبہ کی اور توبہ کرتے اگر آپ کو موت آ گئی تو موت جو ہوگی وہ توبہ پر ہوگی، تو لہذا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں تو بار بار توبہ کیوں کروں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو لہذا مدنی پھول ہمیں جو ملا کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے امید ہے کہ توبہ پر استقامت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ سید حسن صاحب تھے ہمارے، قسطوں پر چیزیں لینا کیسا؟ بعض اوقات ایسی شرائط ہوتی ہیں جو سود کے اندر بھی داخل کر دیتی ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے قسطوں پر چیزیں لینا بھی یہ خریدنا ہے، یعنی کسی چیز کی بیع و شراء کرنا ہے، کسی سے کوئی چیز خریدنا ہے۔ صحیح۔ اب اس کا ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے جب خریداری ہو رہی ہے، چیز کی قیمت متعین کر دی گئی ہے، اب قسطوں پر لی جانے والی چیز میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس سے زیادہ قیمت لگائی جاتی ہے، لیکن وہ طے ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جیسے 50 کی چیز ہے بھائی آپ کو 60 میں دی جائے گی، صحیح۔ اب اس کی قیمت یوں طے کر لی کہ یہ صحیح۔ 60 روپے کی ہے، صحیح۔ اب مارکیٹ ویلیو اس کی کچھ بھی ہے لیکن یہ آپ کو 60 کی ملے گی، صحیح۔ تو اس کی قیمت بھی طے ہو گئی، چیز بھی متعین ہو گئی کہ بھئی 60 روپے کے بدلے میں آپ کو یہ والی چیز دے دی جائے گی، صحیح۔ اور جو ہے وہ مبی یعنی جو چیز بیچی گئی ہے وہ بھی سپرد کر دیا۔ صحیح۔ یہاں تک تو معاملہ صحیح ہے کہ یہ بیع کے خرید و فروخت کے اصولوں کے مطابق ہے، باہمی رضامندی بھی ہو رہی ہے اور جو دیگر اصول ہیں ایجاب و قبول، قیمت کا متعین ہونا، چیز کا متعین ہونا، وہ سب پائے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ قسطوں میں لی جانے والی چیز میں عموماً جو قسطوں پہ لی جاتی ہے اس میں ایک تھوڑی سی خرابی، تھوڑی سی کیا جو اس معاملے کو خرابی کر دیتی ہے، صحیح۔ اس میں یہ بعض اوقات پہلو آ جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ چیز کی قیمت جو آپ نے قسطوں پہ ادا کرنی ہے اس میں مدت بھی طے کر دی صحیح، جاتی ہے کہ مدت بھئی وغیرہ۔ آپ نے اتنی مدت میں ادا کرنی ہے، لیکن اس میں ایک شرط بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ماہانہ قسط جو 10 روپے فرض کیا دینی ہے، وہ اگر آپ نے نہیں دی ہے تو جتنے دنوں تک نہیں دیں گے تو ان دنوں کے بدلے میں آپ سے اتنا روپیہ جو ہے وہ بطور جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ تو یہ والی جو صورت ہے یہ سود والی صورت ہے۔ صحیح۔ کہ جو 10 روپے قسط ہیں وہ تو چیز کی قیمت جا رہی ہے، صحیح۔ جو اوپر لیے جا رہے ہیں وہ مدت کے بدلے میں لیے جا رہے ہیں، صحیح۔ تو یہی سود ہے۔ صحیح۔ تو یہ والی صورت اگر پائی جا رہی ہے ناجائز و حرام ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر یہ والی صورت نہیں پائی جا رہی، کچھ اور بھی شرطیں ہوتی ہیں، ان شرائط کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انشورنس کی شرط ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو چیز ہم جو ہے وہ واپس چھین لیں گے۔ صحیح۔ تو اس طرح کی جو شرطیں ہوتی ہیں یہ اس پورے معاملے کو فاسد کر دیتی ہیں، صحیح۔ پورے معاملے کو ناجائز کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے کہ بھی آپ قسطوں پر چیز نہ لیں، یعنی یوں جس معاہدے میں یہ چیزیں شامل ہوں گی، صحیح۔ جس معاہدے میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں
وہ اگر لیٹ بھی کر دے گا تب بھی اسے اتنی قیمت وصول کرنی ہے، کوئی زائد قیمت وصول نہیں کی جائے گی، تو یہ معاملہ جائز ہے، صحیح، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں مدنی مشورہ یہ عرض کروں گا کہ جو قسطوں پر کام شروع کر رہے ہیں وہ، اور جو قسطوں پر کوئی چیز لے رہے ہیں، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کی اس نحوست کے اندر ہم پھنس جائیں۔ تو اس سلسلے میں اگر لینے جا رہے ہیں وہاں سے شرائط لیں، بھئی کیا شرائط ہیں قسطوں کی، ان شرائط کو دارالفتہ اہل سنت میں آپ چیک کرائیں، فون کے ذریعے پوچھ لیں، اور اگر آپ کو وہاں سے جائز کا جواب ملتا ہے تو مرحبا، اس سودے کو کر لیجئے، اور اگر منع کا آپ کو جواب ملتا ہے، جائز نہیں ہے، تو اس سے رک جائیے، کہ ظاہر ہے پھر گناہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ فرض نماز میں شریک ہوئے چوتھی کے اندر، اب 3 رکعتیں نکل گئی ہیں، تو اس کو کس طرح پورا کریں گے، اس کا طریقہ اگر ارشاد فرمائیں۔ ایسا نمازی کہ جس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ صحیح، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے فرض کیا کہ اس کی جو ہے وہ 3 رکعتیں نکل گئیں، چوتھی رکعت میں شامل ہوا، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ صحیح، اس کے لیے یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، صحیح، اب اس نے 3 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ صحیح، اس نے جو ادائیگی کرنی ہے وہ یوں کرنی ہے کہ یہ جو اب ادا کر رہا ہے قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ٹھیک ہے، اور تشہد کے اعتبار سے یہ اس کی وہی ہے تعداد کے اعتبار سے جو یہ ادا کر رہا ہے، یعنی صحیح، کہ حقیقتاً تو یہ پہلی ادا کر رہے پہلی ہے، قراءت کے اعتبار سے، صحیح، لیکن 1 رکعت پہلے ادا کر چکا ہے، اس اعتبار سے یہ دوسری ہوگی، تشہد کے حکم کے اعتبار سے یہ دوسری ہوئی، صحیح، لیکن قراءت کے حکم کے اعتبار سے یہ پہلی ہوئی۔ اب اگر یہ فرض کیا کہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ امام قراءت کر رہا تھا، اس نے ثنا نہیں پڑھی ہے، یا رکوع میں شامل ہوا ثنا نہیں پڑھی ہے، تو اب یہ ثنا بھی پڑھے صحیح، پہلی رکعت میں، اور پھر اعوذ باللہ بھی پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورت فاتحہ پڑھے، پھر 7 سورت ملے، صحیح، تو یہ اس کی جو پہلی رکعت قراءت کے اعتبار سے وہ ادا ہو گئی، صحیح، اور تعداد کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہوئی۔ اب جب یہ دوسری رکعت یہ پڑھ لے گا یوں تو تشہد کرے گا، صحیح، عبد الرسول پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا۔ صحیح، اب یہ تیسری جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے تیسری پڑھ رہا ہے اور قراءت کے اعتبار سے یہ دوسری پڑھ رہا ہے، تو اس میں وہی ہے کہ سورت فاتحہ پڑھے، 7 سورت ملائے، اور پھر رکوع اور اس کو رکعت کو مکمل کرے، صحیح، اور پھر جو اس کی تعداد کے اعتبار سے چوتھی ہے اور اس اعتبار سے تیسری ہے، صحیح، تو اس میں سورت فاتحہ پڑھے، صحیح، اور پھر جو ہے وہ رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ہمیں دیا۔ تو اس سلسلے میں بھی وہی عرض کروں گا کہ نماز کے احکام آپ کتاب حاصل کر لیں، اس میں الحمدللہ اس حوالے سے بھی مواد موجود ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارشاد تاری عرض کر رہا ہوں کان شریف سے۔ عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھی ہے ایک فیکٹری کے اندر، تو اس کے صحن کے اندر نا گوبر بھگا ہوا تھا تقریباً 1 مہینے سے، اور گوبر بالکل سوکھ چکا تھا۔ اب کچھ نمازی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ ہوگی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افضل اختاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، کیا کتا کسی برتن کو چاٹ لے یا اس میں پانی پی لے تو اس کو کتنی مرتبہ دھونا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ اسی جگہ کھڑے ہو کر پڑھی جہاں گوبر تھا، لید تھا، سوکھ چکا تھا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہوگی ہے، بعض کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی۔ اس خاص صورت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو شرعی حکم ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جہاں کھڑے ہوئے ہیں تو پاؤں کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز میں طہارت شرط ہے، صحیح، وہ طہارت جو ہے بدن کی بھی طہارت ہے، کپڑوں کی بھی طہارت ہے، اور جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی طہارت، اس جگہ کی بھی طہارت ہے۔ تو جہاں پہ نمازی کھڑا ہوا ہے تو اس کے قدموں کی جگہ کا پاک ہونا نماز جنازہ میں یہ شرط ہے۔ صحیح۔ اب اگر جہاں پہ اس نے نماز پڑھی اس کے نیچے گوبر تھا، صحیح، اور وہ 1 درہم سے زیادہ تھا، صحیح، یعنی کہ دونوں پاؤں میں 1 درہم سے زیادہ تھا، یا 1 پاؤں میں
ایک درہم سے زیادہ تھا یا دونوں پاؤں کا ملا کر ایک درہم سے زیادہ تھا صحیح، تو پھر اس صورت میں اصلا نماز ہوئی نہیں ہے. صحیح، لیکن اب جو یہ مسئلہ سائل پوچھ رہے تھے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوری نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی ہے، صحیح، تو اس بارے میں کوئی خاص حکم نہیں بیان کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے ایک عمومی صورت بیان کی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے کچھ نیچے بچھا کر جو ہے وہ پڑھ رہا صحیح، ہو سکتا ہے کہ جنازہ پاک جگہ پر رکھا ہو، وہاں صحیح. گوبر نہ ہو. تو لیکن یہ جو قاعدہ کلیہ ضابطہ ہے کہ نماز جنازہ جب پڑھ رہے ہیں تو جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر قدم ہے صحیح، وہ پاک ہونا ضروری ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر چپل پہنے ہوئے ہیں، اب ان کو اتار دیا اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیے، صحیح، چپل کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی صحیح، اور نیچے نجاست پڑی ہوئی ہے، اس صورت میں درست ہو جائے گا. صحیح. لیکن اگر چپل پہنے ہوئے ہیں پھر اس صورت میں درست نہیں ہوگا. صحیح. تو اب بعض یوں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چپل اتار لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھ لیتے ہیں. یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، آپ سے عرض کروں کہ یعنی ہم جس طرح دیکھتے ہیں علاقوں میں جو ہمارے اس طرح کی نماز جنازہ ہوتی ہے، کوئی ننگے پیر کھڑا ہے، کوئی چپل پہن کر کھڑا ہے، کوئی اس کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی رومال کے اوپر، کوئی ایسی ارشاد فرمائیں کہ دیکھیں ضابطہ تو یہی ہے نا کہ جس جگہ پر قدم ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. صحیح. اب اس میں یہ ہے کہ اگر چپل پاک ہے، صحیح، ان کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، وہ پاک ہیں، اب ان کو اتار کر ان کے اوپر کھڑا ہو گیا صحیح، یا ان کو پہن کر بھی پڑھ لیا صحیح، تو نماز جنازہ تو ہو جائے گی. صحیح، لیکن اگر چپل کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، صحیح، اب ان کو پہن کر پڑھا صحیح، یا ان کو اتار کر ان کے اوپر پاؤں رکھ کر پڑھا صحیح، تو نماز جنازہ نہیں ہوئی. صحیح، اور یہی صورت یہ ہے کہ چپل اتار دیے، علیحدہ کر دیے، لیکن جس جگہ پر پاؤں رکھے ہیں وہ پاؤں نجاست والی ہے صحیح. تو بھی نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ چپل اتار کر پاؤں سے علیحدہ کر دیے جائیں، صحیح، تاکہ چپلوں کا نجاست سے جو ہے وہ پاک ہونا ایک مشکل امر ہے. صحیح ہے، واش روم ہر جگہ تو جاتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ چپل علیحدہ ہی کر دے، صحیح، اور پاؤں جو ہے وہ جو اس کے ہیں قدم والی جگہ ہے وہاں نجاست نہیں ہے اور کھڑا ہو کر اس نے وہاں پہ نماز ادا کی ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز جنازہ ہو جائے گی. صحیح، لیکن اگر نجاست کے اوپر اس کے پاؤں پڑے ہیں، لیکن نجاست یہ کہ جو معنی صلاۃ ہو وہ صحیح. یہ کہ دونوں پاؤں کے نیچے یا ایک پاؤں کے نیچے درہم سے زیادہ یا دونوں کی ملا کر درہم سے زیادہ مقدار تھی، اب اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. صحیح، تو لہٰذا جگہ کی پاکی کے حوالے سے پھر جو اور دوسری جو ایک تو نماز جنازہ ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے پھر علیحدہ سے مسائل ہیں صحیح، کہ موضع سجود کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، صحیح. جہاں پہ ہاتھ رکھے وہ جگہ بھی پاک ہو. صحیح، تو ادھر ادھر اگرچہ ناپاک ہے لیکن یہ چیزیں پاک ہیں، جہاں موضع سجود ہے. اور موضع قدم یہ پاک ہے، جہاں پہ ہاتھ رکھے وہ جگہ پاک ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. صحیح، اگرچہ کہ نجاست کے قرب میں یہ پڑھنا مکروہ ہے. صحیح، تو یہ اس کے لیے بھی اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن جو سائل نے سوال کیا ہے کہ یوں کیا جاتا ہے. اچھا اب نے بولا گوبر سوکھی ہوئی تھی، صحیح، اب گوبر اگر پڑا ہوا تھا سوکھا ہوا ہے تو بھی وہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہی ہے. صحیح. تو اس صورت میں حکم یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد سے ملحق ایک پارک ہوتا ہے جس میں گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور گھاس کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، گوبر وغیرہ. اب وہ دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا کہ گوبر ہے، بجری اور وہ دونوں مکس ہوتے ہیں، تو اس حوالے اس صورت میں تو یہ ہے کہ اب اگر وہ مٹی ہو گیا، صحیح، ایسا مل گیا کہ مٹی ہو گیا تو اس کا حکم ہی تبدیل ہو گیا، وہ مٹی والی صورت ہو جائے گی. صحیح، اور اگر وہ مٹی نہیں ہوا، وہ پڑا ہوا ہے، صحیح، تو پھر اس صورت میں وہ نجاست غلیظ ہے، اس کا وہی حکم رہے گا، نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی. ٹھیک. یہ جو اسلامی بھائی تھے ہمارے جنہوں نے یہ اس حوالے سے سوال کیا، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں فون کریں. ظاہر ہے پھر وہ آپ سے کراس سوال کریں گے، مختلف صورتیں آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد ہی آپ کو اس کا صحیح جواب مل پاک والے مسئلے میں دیکھیں یہ جواب اس صورت میں دیا ہے کہ جب کوئی چیز بچھائی ہوئی نہیں ہے. صحیح، اگر کوئی موٹی چیز بچھا دی ہے صحیح، تو اس میں پھر یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی جناب یہاں پہ یہ ہے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس صورت میں کر رہے ہیں کہ ننگے جب پیر کہ کھڑے ہیں ہم، ننگے پاؤں کھڑے ہوں اور بیچ میں حائل کوئی چیز نہیں ہے. کپڑا اگر موٹا کپڑا بچھا کے پڑھ لی تو پھر ہو جائے گی. جیسے جیب کا رومال ہم نے بچھایا اس کے ہم کھڑے ہو گئے. دیکھیں اب اس میں پھر مختلف صورتیں ہو جائیں گی. موٹا کپڑا ہو
صحیح. اور نجاست کے اوپر بچھا دیا کہ جس سے نہ اس کی جو ہے وہ بو محسوس ہو. صحیح. بو بھی محسوس نہیں ہو رہی اور تری جو ہے وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز محسوس نہیں ہو رہی، تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہوگا. صحیح. اگر ایسا باریک کپڑا ہے کہ اس کی بو محسوس ہو رہی ہے یا وہ نجاست نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں تو پھر وہ نہیں ہوگا. صحیح. سنجیدگی سے مسائل سیکھنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یار ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات یہ آپس میں باتیں ہوتی ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جائے گی، تو سیکھنے پڑیں گے مسائل کہ ہمیں ظاہر ایک کام ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو اس فرض کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. عرب شریف سے تھے ہمارے اسلامی بھائی، کتے نے پانی میں منہ ڈال دیا یا برتن کو چاٹ لیا، تو اولا یہ کہ وہ دونوں چیزیں ناپاک ہوئیں، اگر ہو گئیں تو اب پاک کس طرح ہوں گی؟ دیکھیں اصل تو یہ تھا کہ برتن میں منہ ڈال دیا تو برتن کو 3 مرتبہ دھوئیں گے یا زیادہ جی دھوئیں گے یا کتنی مرتبہ دھوئیں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر برتن ناپاک ہو جائے تو پھر اس میں بھی مختلف صورتیں ہیں. اصل حکم یہ ہے کہ جو چیزیں نچوڑی نہیں جاتی ہیں اور وہ مسام والی ہیں، صحیح، یا پانی ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے، صحیح، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ دھوئے اور جب پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو یوں وہ چیز پاک ہو جائے گی. یعنی پانی ٹپکنا موقوف ہو گیا، پھر دوسری دفعہ کر دیا، پھر تیسری دفعہ. تو اسی طریقے سے یہ 3 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب پھر چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسام والی نہیں ہوتی ہیں، اسٹیل کے برتن ہیں، اسٹیل وغیرہ، شیشہ وغیرہ، شیشے. اب ان کو اس نے جو ہے وہ منہ مار دیا تو اس میں یہ کہ نجاست کو صاف کر دیا، کسی کپڑے سے بھی صاف کر دیا، اس کے اثر کو زائل کر دیا، صحیح، تو وہ پاک ہو جائے گا. صحیح. تو عموماً جو برتن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو اس میں اس برتن کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے دھونے کا حکم ہوگا، صحیح، یا جس چیز میں اس نے منہ مارا ہے اس کے دھونے کا حکم ہوگا. صحیح، اب مٹی کا پیالہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، صحیح ہے، یا جو ہے وہ اوپر قلی نہیں کی ہوئی ہے تو وہ پانی کو اندر جذب کرتا ہے. تو صحیح، اس صورت میں حکم یہی ہوگا کہ پہلی مرتبہ دھوئے، جب پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے پھر دوسری دفعہ دھوئے، پھر پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے پھر تیسری دفعہ دھوئے. صحیح، اس طرح 3 دفعہ دھونے سے یہ برتن پاک ہو جائے گا. صحیح. اور اگر مٹی سے مانج لے تو بھی بہتر ہے، صحیح. نہیں مانجے تو بھی پاک ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف حدیث پاک میں ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے. صحیح. لیکن احناف کے نزدیک یہی ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا. اور 3 مرتبہ کی تفصیل اسی برتن کے لیے ہے کہ جس کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے. اور پھر برتنوں کی پانی جذب کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے تو پھر مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں. اچھا، اب اگر فرض کیا کہ کسی دھات کا برتن ہے صحیح. تو اس کو 3 مرتبہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو 1 مرتبہ اگر اچھے طریقے سے دھو دیا تو بھی پاک ہو جائے گا. ہاں، اگر نقش و نگار والا ہے صحیح کہ اس سے پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے پانی جذب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بھی یہی کرنا پڑے گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیہ ایک جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل ہے نجاست کو دور کرنا. جی، وہ 1 دفعہ میں ہو یا 3 دفعہ میں ہو. نہیں، اس میں دیکھیں نا، اس میں پھر تفصیل بیان کی ہے نا. صحیح. کہ چیز ایک مسام والی چیز ہے، یعنی جو پانی کو جذب کر لیتی ہے، صحیح ہے، تو اس کے لیے وہی ہے 3 مرتبہ دفعہ کا قاعدہ لگے گا. جی، صحیح. اور ایک چیز وہ ہے کہ جو پانی اس جذب نہیں کرتی ہے، صحیح. وہ نجاست لگی ہے، چاہے تر نجاست لگی ہے چاہے وہ دلدار نجاست لگی صحیح ہے، اس کو صاف کر دینے سے پاک ہو جائے گا. جیسے شیشہ ہے، صحیح. ٹوٹا ہوا نہیں ہے، صحیح. بالکل صحیح سالم ہے، اب وہ ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا، تو اس کو کسی کپڑے سے صاف کر دینے سے نجاست دور کر دی، وہ پاک ہو گیا. صحیح. تو وہ دھونا بھی نہیں ہے، ایسے ہی کپڑے سے اس کو صاف صحیح. کر دیا تو بھی نجاست چلی گئی صحیح. تو وہ پاک ہو گیا. صحیح. تو مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف احکام ہیں. اس حوالے سے اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے امیر علیہ سنت کا بھی رسالہ ہے. جی جی، نجاست کپڑے پاک کرنے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور نجاستوں کے حوالے سے بھی وہاں پہ غالباً بیان ہے. جی جی. اور اسی طریقے سے بہار شریعت میں بھی نجاستوں کے دور کرنے کا بیان ہے. تو بہار شریعت پوری لے لیں یا یہی حصہ لے لیں؟ بہار شریعت پوری لے لیں کہ کیا بہار فائدہ ہوگا؟ شریعت پوری پڑھیں. فائدہ یہ ہے کہ یہ علم والی کتاب ہے. صحیح. اور اس کو جتنا بھی پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی علم سے نوازے گا. لیکن اس کے بعض حصے بہت اہم اور ضروری ہیں. صحیح. اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے روزمرہ فرائض میں معاون اور مددگار ہے. پہلا حصہ جیسا کہ عقیدے کا حصہ ہے. صحیح. کہ عقیدہ درست ہے تو ایمان
درست ہے، اگر صحیح۔ عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہی غلط ہے. غلط ہے، تو وہ والا حصہ لے لے، پہلا صحیح۔ حصہ، جلد نہیں پہلا حصہ. صحیح۔ پھر اسی پہلی جلد کے اندر یہ پہلا حصہ عقیدے کا ہو گیا، پھر صحیح۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ طہارتوں کا بیان ہو گیا، صحیح۔ پھر تیسرا چوتھا حصہ جو ہے یہ نماز کے نماز۔ بیان سے متعلق ہو گیا. تو یہ حصے لے لیں، انشاءاللہ کفایت کریں گے. دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے مدینہ العلمیہ، انہوں نے بحر شریعت کے 20 حصے بڑے اچھے انداز میں تخریج کے ساتھ شائع کیے ہیں. اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے احکام مسائل سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں مدنی چینل کے دیگر سلسلے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اس گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.